خلافت راشدہ اصل اسلام، دور بنو امیہ تو اصل اسلام نہیں تھا، حکومتی سطح پر تو بالکل اسلام نہیں تھا۔ وہی دور ہے جس میں کہ سانحہ کربلا ہوا ہے، واقعہ ہرہ ہوا ہے، ظلم کی انتہا ہوئی ہے، سینکڑوں تابعین کو حجاج بن یوسف نے شہید کیا ہے۔ اس کو حدیث کے اندر بھی کہا گیا ہے ملکن اعظم، کاٹ کھانے والی ملوکیت۔ اس کے بعد جو ہے دور آیا ہے بنو عباس کا، وہ محل بنے ہیں شاندار، جو ہے جو بھی بادشاہوں کے یہاں ہوتا تھا وہ سارا کا سارا معاملہ آیا ہے۔ تو اب دنیا اسلام کو ان کے آئینے میں دیکھتی ہے، وہ سمجھتی ہے یہ اسلام ہے، لہذا اس میں تو کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اٹریکٹ کر سکے، جو کسی قوم کو اسلام کی طرف جو ہے وہ کھینچ سکے۔ تو یہ جو امپریشن ہے جو کہ اس دور ملوک کی عرب امپیریلزم کا لفظ استعمال کیا ہے، اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ اور دھبے آ گئے ہیں، انہیں ہٹا کر وہ جس کی اوریجنل پیورٹی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ دور ملوکیت سے پہلے خلافت راشدہ، تو گویا کہ اس میں اگرچہ نام خلافت راشدہ کا نہیں لیا گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ بات مراد وہی ہے، لیکن اور اس میں بھی جو بڑی حکیمانہ بات ہے کہ ہم اس کو bring them into closer contact with its own original spirit، جو اصل اسلام کی اصل روح ہے، and with the spirit of the modern times، اس زمانے کے جو تقاضے ہیں ان کے مطابق اجتہاد کے دروازے کو کھول کر اور ہم ایک ایسا نظام جو ہے وہ یہاں پر قائم کریں۔ یہ ہے وہ چیز کہ جس نے تحریک مسلم لیگ کے اندر ایک مثبت جذبہ، یہ نوٹ کر لیجئے میرے الفاظ، 1906 سے لے کر 1930 تک تحریک مسلم لیگ صرف ایک منفی موٹیو پر چل رہی تھی، منفی، نیگیٹو، خوف، ہندو کا خوف، ہندو دبا لے گا، ہندو ایکسپلائٹ کرے گا، ہندو معاشی طور پر بھی، تہذیبی طور پر بھی، ثقافتی طور پر بھی، مذہبی طور پر بھی شدی کی تحریک چل رہی ہے، ہمیں راستہ دکھایا جا رہا ہے، ہندوستان چھوڑ دو اور بھاگ جاؤ، چلے جاؤ۔ یہ سارا خوف کا عنصر تھا، اور اس میں تحفظات تلاش کرنے، کوئی ایسی یقین دہانیاں کہ وہ مسلمانوں کے حالات بہتر ہو جائیں، اس کے علاوہ کوئی اور موٹیو نہیں تھا، یہ منفی موٹیو تھا۔ اور اس کی وجہ ساتھ ہی یہ ہے کہ مسلم لیگ اس وقت تک کوئی عوامی جماعت تھی ہی، بلکہ کچھ خواص اونچے لوگ، نوابوں اور نواب زادوں اور ان ایسے لوگوں کی جو ہے یہ ایک جماعت تھی۔ لیکن 37 میں جو یہ انجیکشن لگا ہے یہ پازیٹیو ہے۔ اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ کوئی مریض پڑا ہوا اپنے بیڈ پر اور گلوکوز کی بوتل لگی ہوئی ہے اور ایک ٹیوب چل رہی ہے، تو اس کے اندر ہی کوئی اب انجیکشن لگانا ہے تو اس ٹیوب میں لگا دیتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی اور پرک دینی پڑے مریض کو اور اسے تکلیف ہو۔ تو گویا کہ مسلم لیگ کا جو بھی وہ ایک نظام تھا اس میں ایک انجیکشن لگایا ہے علامہ اقبال نے 1930 کے خطبے میں۔ اگلی بات، اس کے بعد یہی انجیکشن علامہ اقبال نے لندن میں مسٹر محمد علی جناح کے ذہن و فکر میں لگایا۔ اس کا واقعہ کیا ہے؟ 3 گول میز کانفرنسیں ہوئی تھی، پہلی اور دوسری میں محمد علی جناح بھی شریک تھے، تیسری 1932 میں ہوئی اور وہ شریک نہیں ہوئے، اس لیے کہ وہ سیاست چھوڑ چکے تھے، وہ تو سیاست کو خیر بات کہہ کر پریکٹس کر رہے تھے، لیکن علامہ اقبال اس میں گئے تھے، وہاں موقع ملا، قریبی ملاقاتیں ہوئیں، گفتگویں ہوئیں، اور ان ملاقاتوں کے نتیجے میں یہی انجیکشن علامہ اقبال نے محمد علی جناح کے ذہن اور فکر کے اندر لگایا ہے کہ بات کرو اسلام کے احیاء کی، وہ چیز کہ جو مسلمانوں کے جذبات کے اندر گرمی پیدا کرے، حرارت پیدا کرے۔ اس حوالے سے یہ جو انجیکشن لگایا گیا ہے، اسی سے پھر یہ کہ ان کے مزاج کے اندر ایک تبدیلی آئی۔ کچھ اور لوگوں نے بھی انہیں کہا ہوا تھا، لیکن یہ کہ خاص طور پر یہ بات اقبال کی تھی جس کی اپنی ایک حیثیت تھی۔ بہرحال 1934 میں ایم اے جناح واپس آ گئے، پھر انہیں مسلم لیگ کا تا حیات صدر بنا دیا گیا، پھر انہوں نے مسلم لیگ کو سنبھالا ذرا، لیکن 1936 کے الیکشن جو آئے یہاں پر، اس میں کانگریس پوری اوور ویلمنگ میجورٹی سے جیت گئی۔ ابھی محمد علی جناح کو موقع ملا ہی نہیں تھا کہ ابھی مسلم لیگ کو سنبھال سکتے، اور ان جو وزارتیں بنی تھی اس دور میں کانگریس کی، انہوں نے جو سلوک مسلمانوں کے ساتھ کیا، جو مظالم ڈھائے، جو انہیں دبایا اور ان کے حقوق کو پامال کیا، اس سے وہ نیگیٹو جو ایک موٹیو تھا وہ بھی اور کمی ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر محمد علی جناح نے 1937 سے لے کر 1947 تک، ایک لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، آپ گھبرا نہ جائیں، 1937 سے 1947 تک اسلام کی قوالی گائی، پورے 10 برس اسلام 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 اسلام، ہمیں اسلام چاہیے، اسلامی تہذیب ہم چاہتے ہیں، اسلامی قانون ہم چاہتے ہیں، ہمارے قوانین اور ہیں،
ہمارا مذہب نہیں ہے، وہ دین ہے، وہ زندگی کے تمام معاملات پر یہ جو ہے میں قوالی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قوالی میں تکرار ہوتی ہے، جس تکرار کے ساتھ یہ اب اس موقع پر آ کر محمد علی جناح قائد اعظم بن گئے، مسلمانوں کے دلوں کی بات، اقبال نے جو ولولہ پیدا کر دیا تھا، ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو، لاہور سے تا خاک بخارا اور سمرقند، وہ جو ولولہ تھا، جو غلغلہ تھا، اب محمد علی جناح کی زبان سے جب وہ بات آئی ہے تو یہ مسلمانوں کے دل کی آواز تھی، ان کی روح کی پکار تھی، لہذا اب مسلم لیگ ایک عوامی جماعت بنی اور محمد علی جناح اب قائد اعظم قرار پائے۔ اب اس معاملے میں چاہتا ہوں ذرا، کیونکہ یہ بات نئی سی ہوگی، میرے اس تجزیے کے روح سے نظریہ پاکستان اسلام اور اسلام کا احیاء خلافت راشدہ کے مفہوم اور اس کا خالق اقبال ہے، اس میں کوئی شک نہیں، قائد اعظم تک بھی یہ بات پہنچانے والا اقبال ہے، اور پھر اسی پر قائد اعظم نے عمل کیا ہے، تو اس چیز کو بہت سے لوگ جو ہیں آسانی کے ساتھ تسلیم نہیں کریں گے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ خود قائد اعظم نے علامہ اقبال کے بارے میں جو کچھ کہا ہے اس کی دو کوٹیشنز آپ کے سامنے رکھ لوں۔ کلکتہ 21 اپریل 1938 کو علامہ اقبال کا انتقال ہوا۔ اس وقت کلکتہ میں ایک بہت بڑا جلسہ ہو رہا تھا فلسطین کے مسئلے پر غور کرنے کے لیے، قائد اعظم اس کے چیف مقرر تھے۔ اب یہ خبر پڑھیے، A mammoth public meeting of the Muslims of Calcutta was held on the football ground on 21st April to consider the Palestine problem. But it was converted into a condolence meeting to mourn the death of Allama Iqbal. Mr. Ahmed Jinnah said that the sorrowful news of the death of Dr. Sir Muhammad Iqbal had plunged the world of Islam in gloom and mourning. Sir Muhammad Iqbal was undoubtedly one of the greatest poets, philosophers and seers of humanity of all times. Note kijiye, one of the greatest poets, philosophers and seers, جن کو کہ مستقبل کو دیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، جن کی نگاہ گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، جس کے بنا پر آب روانے کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب۔ یہ علامہ اقبال نے جو کچھ دیکھا تھا اسلام کے مستقبل کے بارے میں۔ He took a prominent part in the politics of country and in the intellectual and cultural reconstruction of the Islamic world. His contribution to the literature and thought of the world will live forever. اب آخری جملہ سنیے غور سے۔ To me, he was a personal friend, number 1, philosopher, number 2, and guide, number 3, and as such the main source of my inspiration and spiritual support. کوئی شک اس کے بعد رہ جاتا ہے؟ اور یہ الفاظ کون کہہ رہا ہے؟ یہ محمد علی جناح ہے، لفاظ آدمی نہیں ہے، وہ کوئی شعلہ بیان خطیب جو الفاظ جو ہیں اس کے ابار لگا دے، نہیں، جو ایک ایک لفظ، وکیل، بہت بڑا وکیل، ایک ایک لفظ جو ہے تول کر بولنے والا، انہیں کیا قرار دیا؟ تو خود تسلیم کیا۔ دوسرا میں اور دے رہا ہوں، یہ سن 40 میں اقبال ڈے منایا گیا تھا۔ اب اس میں کیا کہتے ہیں قائد اعظم؟ If I live to see the ideal of a Muslim state being achieved in India, and I were then offered to make a choice between the works of Iqbal and the rulership of the Muslim state, I would prefer the former. اگر ہم کامیاب ہو جاتے ہیں کہ اسلامی ریاست قائم کرنے میں، مسلمان ریاست قائم کرنے میں، اور اس کے بعد میرے سامنے چوائس رکھا جاتا ہے کہ یا تو علامہ اقبال کا کلام لے لو اور یا حکومت کے سربراہ بن جاؤ، تو میں علامہ اقبال کے کلام کو ترجیح دوں گا۔ اور سنیے، Continuing, Mr. Jinnah said that in April 1936 he thought of transforming the Muslim League, which was then only an academic institution, into a parliament of the Muslims of India. From that time to the end of his life, he continued, Iqbal stood like a rock by him. Iqbal, Mr. Jinnah said, was not only a great poet who had permanent place in the history of the world's best literature,
He was a dynamic personality who during his lifetime made the greatest contribution towards rousing and developing of Muslim national consciousness. اب اس کے بعد جو ہے نظریہ پاکستان کیا تھا اور اس کا خالق کون تھا، اس کو اچھی طرح سمجھ